میں نہیں ہو آباد، ہم ان سے گفتگو کرنا نہیں چاہتے، تم گفتگو کرو۔ قل یا ایھا الذین ہادو، اے محبوب تم فرماؤ، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، دوست ہو۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا واحباؤ، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے ہم کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم فرماؤ، کھل کہہ کے بتا دیا کہ یہ اگر دوست ہیں تو میں ان سے ڈائریکٹ بات کرتا، یہ دوست نہیں ہے، اسی لیے محبوب سے کہہ رہا ہوں کہ تم بات کرو۔ قل یا ایھا الذین ہادو، اے محبوب تم فرماؤ، قل یا ایھا الذین ہادو، اے محبوب تم فرماؤ کہ اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہارا یہ زعم ہے، یہ زعم باطل ہے، تمہارا اگر یہ خیال فاسد ہے، من دون الناس، کہ لوگوں کے سوائے تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے لوگ دوست نہیں ہیں، تم دوست ہو، اہل ایمان دوست نہیں ہیں، تم دوست ہو، رسول اللہ کے جو غلام ہیں وہ تو اللہ کے دوست ہیں۔ یہودی خود بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ انکار کر رہا ہے۔ مسلمان خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ اقرار کر رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے یہودیو اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، تمہارے سوائے کوئی دوست نہیں ہے اللہ کا، تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ اللہ کے تم دوست ہو تو دوست سے ملنے کی تمنا کرو۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ موت خدا سے ملانے والی چیز ہے، تم مرو گے تو خدا سے ملو گے، تم مرو گے تو، لہذا یہاں سو نہیں، مرنا ایک الگ بات۔ ہاں فتمنوا الموت، اگر تم اللہ کے دوست ہو، یہ سمجھ رہے ہو تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب ایک سوال کہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ موت کی تمنا موت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی جی کیا جواب ہے؟ موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دونوں بھی، یہ بہت اچھا ہے۔ آپ کسی سے پوچھا میں نے آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ نہیں، دونوں بھی۔ میں نے پوچھا جبار بھائی سے آپ مرد ہیں یا عورت؟ دونوں بھی۔ میں نے شوکت علی سے پوچھا آپ شرابی ہیں یا شرابی نہیں ہیں؟ دونوں بھی۔ یہ دونوں بھی کیا ہے؟ موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز۔ ہمارے انوار الدین صاحب کیا فرماتے ہیں؟ موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جزاک اللہ۔ موت کی تمنا کرنا اللہ تعالیٰ کی لقا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے وصل کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی بارگاہی میں حاضری کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔
ناجائز ناجائز ناجائز. میرے والد ماجد ناجائز ناجائز کہنے والے لوگ سنیں کہ آپ کے شیخ محترم کیا فرماتے ہیں. وہ شاعری ہے. انوار الدین صاحب نے جو کہا کہ موت کی تمنا کرنا عاشقوں کے لیے جائز ہے. عاشقوں کے کس کے؟ کون عاشق ہے؟ دنیا والوں کے عاشق. اللہ کے عشاق جو ہیں، رسول اللہ کے جو دیوانے ہیں، سرکار کے جلوے کے جو پیاسے ہیں، خدا کی تجلی کے جو بھوکے ہیں، ان کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز. بلکہ وہ ہمیشہ موت کی تمنا ہی میں رہتے ہیں. ان کا کام ہی موت کی تمنا کرنا ہے. ہمارے شیخ محترم ارشاد فرماتے ہیں، مرنے پہ قربا ہوں تاکہ دیکھوں خبر میں صورت تمہاری، میں واری تم پر جاؤں نبی جی. یہ شعر نہیں سنا؟ مرنے پہ قربا ہوں تاکہ دیکھوں خبر میں صورت تمہاری، میں واری تم پر جاؤں نبی. یہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ بات سمجھ میں؟ جو موت سے گھبراتا ہے وہ موت کو ناجائز، موت کی تمنا کو ناجائز بتاتا ہے. جانور مریں گے تو خبر میں جائیں گے، خبر میں جائیں گے تو رسول اللہ خبر میں آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضور کے دیدار کے شرف سے مشرف ہونے کے لیے تو موت آنی چاہیے. موت کی ضرورت ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. حضرت شیخ عبدالعلیم آسی رشیدی غازی پوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ، صوفی شاعر ہیں، بہت بڑے صوفی شاعر. حضرت عبدالعلیم آسی غازی پوری، آپ نے اہم مدراس والے، یہ غازی پور یو پی کے ہیں. پورا ہندوستان ان کے نام سے گونج رہا ہے. یہ عاشق رسول، یہ وحدت الوجود کے علم بردار حضرت عبدالعلیم آسی غازی پوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اردو شاعر ہیں، صوفی شاعر ہیں اردو کے. عرض کر رہا تھا، یہ فرماتے ہیں بہت بڑی شخصیت ولی ہیں. یہ فرماتے ہیں، ابھی حال کے بزرگ ہیں، 1916 میں آپ کا انتقال ہوا. 1900 فرماتے ہیں، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آسی ہم آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے. خوشی کا یہ عالم ہوگا. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. آج کی رات وہ پھول، وہ چمن رسالت کا پھول، وہ چمن رسالت کا گل نوبہار. ہر نبی پھول ہے لیکن میرا نبی گلاب ہے. ایسا پھول ہے باغ رسالت کا کہ کوئی رسول اس جیسا نہیں ہے. تو بندگان خدا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. میں خبر میں جاؤں گا تو خبر میں میرے آقا میرے لیے تشریف لائیں گے، اپنا جلوہ دکھائیں گے. ان کا جلوہ دیکھنا ہے مجھے. آج کی رات تو عید کی رات ہے میری. موت کی تمنا ناجائز ہے، موت کی تمنا ناجائز ہے، موت کی تمنا ناجائز ہے. میرے شیخ محترم کیا فرماتے ہیں؟ شنیدم کے خواہی بقبرم تو آمد. اب ہمیں کچھ بھی یاد نہیں، نہ شیخ کے تعلیمات یاد ہیں، نہ ان کا کلام یاد ہے، نہ ان کے ارشادات یاد ہیں. آج سے 30-40 سال پہلے انہوں نے یہ شعر کہے تھے، شنیدم کے خواہی بخبرم تو آمد. یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ میری خبر میں آپ تشریف لائیں گے.
آپ تشریف لائیں گے. شنیدم کے خواہی بخبرم تو آمد. بولو کیا مصرع ہے؟ شنیدم کے خواہی بخبرم تو آمد، بہیں ذوق جانم فدا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس شوق پر میری جان قربان. تو زندگی کیا ہے؟ یہ حیات کیا ہے؟ یہ حیات مستعار کیا ہے؟ یہ دو روزہ زندگی کیا ہے؟ مومن کی زندگی کیا ہے؟ اس جلوہ رسول کا انتظار ہے، اس ملاقات کی گھڑی کا انتظار ہے. تو جو عشاق رسول ہوں گے وہ تو موت کے منتظر ہوں گے. کہ جو عاشق رسول ہوگا وہ مرنے پر قربان ہوگا. مرنے پہ قربان ہوں، مرنے پہ قربان ہوں تاکہ دیکھوں قبر میں صورت تمہاری. قبر میں منکر نکیر 3 سوال کریں گے. پہلا سوال کیا ہوگا شوکت علی؟ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا معلوم ہے مجھے سے سوال کر رہے ہیں. پہلا سوال کیا ہوگا؟ مرد تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اس شخص کے what were you saying about this man? This حاضہ کا لفظ جو ہے اس میں اشارہ ہے. حاضہ کا لفظ جو ہے اس میں اشارہ ہے، اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حاضہ کا اشارہ قریب کی چیز کے لیے ہوتا ہے. اس لڑکے نے کہا، قریب بیٹھا ہے، اسے کیا بولوں گا میں کیا بولوں گا؟ اس لڑکے نے مجھ سے کہا، یہ لڑکا کہتا ہے، اس لڑکے نے کہا. یہ اشارہ قریب ہے، قریب کی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے. وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہے، ٹیکا لے کے سو رہا ہے. ادھر بیٹھا ہے عطاء الرحمان کے پیچھے. سوتا تو نہیں ہے، بیٹھا ہے دیوار سے ٹیک لگا کے. ادھر بیٹھا ہے. اس لڑکے نے کہا، اس بولوں گا؟ اتنی دوری میں اس ہو گیا، اتنی دوری میں یہ اس ہو گیا. اس لڑکے نے کہا، وہ جو عطاء الرحمان میرے بہنوی ہیں ان کے پیچھے جو بیٹھا ہے، اس لڑکے نے بتایا مجھے کل. اس لڑکے نے جس کا نام کریم اللہ ہے. کریم اللہ ہے کون ہے؟ وہ لائٹ ڈالو بولا نا میں سمجھو ڈالے. کیا بولتے ہیں؟ سمجھو ڈال دیا. اچھا تو کیا ہے؟ اس لڑکے نے بتایا. تو اتنی دوری پر جو ہوگا اسے کیا بولوں گا میں؟ اس سے. تو یہ مدینے میں حضور ہیں، مدراس کی خبر میں مسلمان ہیں. تو ذالک الرجل بولنا تھا. لوگ بولتے ہیں خبر حجابات اٹھا دیے جائیں گے، بعض حجابات اٹھا دیے جائیں گے اور خبر اپنی خبر سے مردہ حضور کو دیکھے گا. حضور مدینہ منورہ میں اپنی خبر میں ہوں گے، یہاں سے دیکھے گا. اگر ایسی بات ہے تو ما کنت تقول فی حق ذالک الرجل بولنا چاہیے. اس مرد کے تعلق سے، وہاں جو آرام کر رہے ہیں حضور، ان کے تعلق سے تو کیا کہتا تھا؟ نہیں. ما کنت، مدراس سے مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ جو تیری خبر میں آ گئے ہیں رحمت للعالمین، کتنی کرم فرمائی کی ہے کہ تیرے لیے غلام کی خبر میں آ گئے ہیں، تیرے واسطے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیرا مقام بلند کرنے کے لیے. عرش پہ جانے والا تیری خبر میں آ گیا.
خواب حسین کی بلندیوں میں جانے والا یہ رحمت للعالمین یہ آقا میری خبر میں آ گیا. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ جنہوں نے اتنا کرم فرمایا ہے زندگی میں، تو کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ ما كنت تقول في حق هذا الرجل هذا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. کیا ہے؟ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. اس میں اشارہ، اس میں قریب کی چیز کے لیے ہاذا، دس، دور کی چیز کے لیے ذالک، دیٹ. یہاں ما كنت تقول في حق ذلك الرجل نہیں، ما كنت تقول في حق هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو حضور خبر میں ہوں گے، عاشق کی خبر میں ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اپنے عاشق، اپنے غلام بندہ مومن کی خبر میں تشریف لاتے ہیں. یہ لفظ ہاذا بتا رہا ہے، اس کا لفظ بتا رہا ہے، اس میں اشارہ قریب بتا رہا ہے کہ حضور قریب ہوں گے میت سے. اب جب حضور قریب ہوں گے، حضور کا جلوہ میت کے پیش نظر ہوگا، مرنے والے کے پیش نظر ہوگا، اب منکر نکیر سے کیا ڈر ہوگا؟ حضور خبر میں آ جائیں گے تو منکر نکیر سے کیا ڈر ہوگا؟ خبر کی منزل کو بھیانک منزل بتانے والوں، خوفناک اور ہولناک منزل بتانے والوں، ارے میرے آقا رحمت للعالمین آ جائیں گے. محشر میں اتنا قریب نہیں ہو سکیں گے جتنا خبر میں قریب ہو سکیں گے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم خبر میں آتے ہیں. جبھی پوچھنے والا پوچھتا ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار کو دیکھنے کے لیے، سرکار کو خبر کی منزل سب سے زیادہ ڈرانے والی منزل ہے، پریشان کرنے والی منزل ہے. اسی لیے حضور اس منزل کو آسان کرنے کے لیے خود آ جاتے ہیں کہ میں چلا گیا تو پھر ڈر کیا ہے؟ ڈر کیا ہے؟ کون سی مشکل پیش آ سکتی ہے حضور کے ہوتے ہوئے؟ جو دل ہو جلوہ گاہے ناز، اس میں غم نہیں ہوتا. جہاں سرکار ہوتے ہیں وہاں ماتم نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ حضور کی شان کیا ہے؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ٹھیک ہے؟ کون سا سورہ ہے؟ سورۃ انفال ہے. انفال ہے؟ ہاں، اشارے سے سمجھ رہا ہوں میں، آواز تو نہیں آتی ہے. تو عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی شان نہیں کہ جب مصطفیٰ تم ان لوگوں کے درمیان ہو تو اللہ عذاب نازل کرے، یہ اللہ کی شان نہیں. تو خبر میں، جس خبر میں حضور ہوں گے عذاب کیسے نازل ہوگا؟ خدا کی پوری رحمت وہاں آ گئی ہے سمٹ کر، رسول اللہ کی شکل میں آ گئی ہے، اب عذاب کیسے آئے گا؟ خیر اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت کرے. اب یہ بھی ہے کہ ہر خبر میں حضور جائیں یہ ضروری بھی نہیں. ہر خبر میں حضور تشریف لے جائیں یہ ضروری نہیں ہے. وہ کرم کریں تو اپنے جس غلام کی خبر میں چاہیں آ جائیں، یہ ان کا کرم ہے، یہ ضروری نہیں. سب کی ساخی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساخی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساخی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں. کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے ملاقات کے لیے تو مرنے کی تمنا کرنا جائز ہوگا نا؟
ہے؟ ہاں، تو مرنے کی تمنا کرنا جائز ہے رسول اللہ کے دیدار کے لیے، خدا کے دیدار کے لیے، خدا کے وصل کے لیے، رسول اللہ سے ملاقات کے لیے۔ تو جو انوار الدین صاحب نے کہا کہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے، درست کہا یا نہیں کہا؟ دو آدمی بولتے ٹھیک ہے، تو پہلے ہمیں ناجائز بولتے ہیں نا، آپ کیسا جائز بولنا؟ اب میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کہا ناجائز، مرنے کی تمنا کرنا ناجائز، انہوں نے بھی درست کہا۔ زندگی کے آلام اور مصائب سے گھبرا کر، حیات مستعار میں پیش آنے والے شدائد اور تکالیف سے تنگ آ کر، سمجھ رہے ہیں آپس میں؟ مصائب و شدائد اور حوادث زمانہ، گردش زمانہ سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ بڈھیاں کرتے، اللہ موت بھی دیتا نہیں نا، موت بھی دیتا نہیں، موت کڑو کڑ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ۔ استغفر اللہ، استغفر، یہ اللہ پر اعتراض ہو گیا۔ ہوشیار ہے شکوہ سنجے زندگی، زندگی انعام ہی انعام ہے۔ یہ زندگی سے تنگ آ کر موت مانگ رہی ہے یہ بڈھی، جاہل بڈھی، اس کا جاہل پٹا، اس کا جاہل شوہر، بات سمجھ میں آئے؟ یہ بڈھا، یہ دیوانہ پٹا، یہ ناجائز، یہ جاہل نوجوان زندگی سے تنگ آ کر موت مانگ رہے ہیں، موت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں دیتا موت، اسے دے ڈالا نا۔ انوار الدین صاحب کے بڑے بھائی کو دے دیا نا، باقی انتقال ہوگا نا تو ان کا نام لے سکتے، تو ان کو دے دیا، ان کو دے دیا، ہم کو کیوں نہیں دیتا بولنے والے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، شیخ محمد ابراہیم ذوق کہتے ہیں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ آئیسوس سے تنگ آئے رائے پیٹ کو آ گئے، رائے پیٹ سے تنگ آئے پھر آئیسوس کو چلے گئے، پھر آئیسوس میں جمیانی رائے پیٹ کو نہیں آتے، عیدگاہ کو چل جاتے ہیں، عیدگاہ میں تنگ آ گئے پھر کہاں چلے گئے؟ ٹرپلیکین کو آ گئے، یہاں کھیلیں گے، یہاں سے تنگ آئے وہاں گئے، وہاں سے یہاں آ سکتے کیا؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو موت کیا چیز ہے معلوم نہیں، اس دیوانی کو، اس بڈھی کو، اس بڈھے کو، اس بیوقوف کو معلوم نہیں، معلوم ہو جائے گا تو موت نہیں مانگیں گے۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو اللہ کو مشورے نہ دینا۔ تو عرض کر رہا تھا، کیا شریف صاحب عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے مصائب اور آلام سے گھبرا کر تنگ آ کر موت مانگنا جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں۔ اب جس نے کہا کہ دونوں بھی ہے، جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے، اس نے صحیح کہا کہ موت کا مانگنا جائز جس پہلو سے اس پہلو سے جائز ہے، اور موت کا مانگنا جس پہلو سے، جس ایسپیکٹ سے ناجائز ہے، اس ایسپیکٹ سے، اس پہلو سے، اس نقطہ نگاہ سے ناجائز۔ موت کا مانگنا جس پہلو سے جائز ہے اس اعتبار سے جائز ہے، اور جس پہلو سے ناجائز ہے اس اعتبار سے ناجائز ہے۔ تو دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے جائز بھی ہے موت کا مانگنا، ناجائز بھی ہے۔ جس پہلو سے مانگنا جائز ہے اس پہلو سے، اور جس پہلو سے مانگنا ناجائز ہے اس پہلو سے موت کا مانگنا ناجائز۔ سمجھ گئی بات؟ تو جنہوں نے جائز کہا وہ بھی درست، جنہوں نے ناجائز کہا وہ بھی درست اگر انہوں نے صحیح پہلو سے کہا، اور جنہوں نے دونوں بھی کہا وہ بھی درست اگر انہوں نے صحیح اعتبار سے کہا۔ کیا عرض کر رہا تھا؟
فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی بسبب ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، کفر کیا ہے، انہوں نے جو کچھ فساد پھیلایا ہے، جو کچھ برائیاں کی ہیں دنیا میں آ کر، ان برائیوں کی وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ ان کا ضمیر خود کہہ رہا ہے کہ مرو گے تو جوتیاں ہیں، اس واسطے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے باخبر ہے. دو چار آیتیں ہیں، تقریر ختم کرتا ہوں. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، بڑی اچھی بات آ گئی. حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بعض لوگ سوچتے ہیں کیا آج موت کا ذکر بہت ہے نا، اسی کا جواب دے رہا ہوں. آپ جو موت کا لفظ سنتے ہی گھبرا رہے نا، آپ کیا ہیں بتائے تو تب معلوم ہوگا. گھبرا رہے. اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، اللہ فرماتا ہے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا، بھاگ رہے ہو. کیا عمر ہے؟ عمر، ایک بڈھے صاحب سے پوچھا حضرت آپ کی کیا عمر ہے بنگلور میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ میں پوچھا. میری عمر بابا وہ 20/4. کیا بولتے؟ میں پوچھا یہ بڈھا تو حلوہ ہو گیا ہے. 20/4 آپ کی عمر 20/4 20/4 بابا 24 سال کے ہیں. آپ 24 سال کے ہیں کیا حضرت؟ نہیں بابا سمجھے نہیں تمہیں کیا ہے. ہاں 1920/4 میں پیدا ہوا میں، وہ بھی اسکول میں لکھو ہے ویسا. میرے خیال سے 2-3 سال بڑھ کو چڑھیں گا. تو آپ کیا ہوئے انہوں 20/4 بولے تو 85 کے ہیں حضرت. عرض کر رہا تھا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے محبوب تم فرماؤ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فإنہ ملاقیکم، فإنہ ملاقی، اس میں فاعل مشابہ ہے مضارع سے. وہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یقیناً وہ تم کو ملنے والی ہے. جبار بھائی جس موت سے تم بھاگ رہے ہو 40 سال بھاگیں گے اس کے بعد 60 سال بچیں گے جبار بھائی، اس کے بعد اچھا بھائی 100 سال بچیں گے، اس کے بعد النی کو ڈال دیے تو بھی وہاں کو پکڑ لے گی نا. نہیں سمجھے؟ راشد شاہ صاحب 100 سال اور زندہ رہے کہاں رکھیں گے؟ لگ ڈالو کیا ہے. آمین آمین بولتے جبار بھائی بولتے ہیں تو عرض کر رہا تھا 200 برس بھی جی گئے تو جانا ہے نا. ہاں تو بہت وقت ہو رہا ہے آپ حضرات کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک نقطہ عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، علمی بات ہے اور تعلیمات کی بات ہے، اس لیے کہ تم جس موت سے گھبرا رہے ہو بھاگ رہے ہو فإنہ ملاقیکم، فإنہ وہ تم سے ضرور ملنے والی ہے. 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 80 سال کے بعد، 200 سال بعد. جبار بھائی بولتے 200 سال کے بعد. ہاں 200 سال بعد. اچھا بھائی جی جاؤ 200 سال، اس کے بعد تو آئے گی نا، تو آنے والی تو آئے، اس سے تو مفر نہیں. دی ڈیتھ از شور اینڈ سرٹن، موت یقینی اور واقعی ہے. خدا کی ذات کا، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے آپ کو ملیں گے، موت کے وجود کا انکار کرنے والے نہیں ملیں گے. موت کا انکار کرنے والے نہیں ملیں گے. موت اللہ کی مخلوق، خلق الموت والحیات، مخلوق کا انکار کرتے نہیں ہیں، مخلوق کا انکار کرنے والا نہیں ہے، خالق کا انکار کر رہا ہے. بے وقوف. ارے خدا نہ ہوتا تو موت بھی نہ ہوتی. موت کا اقرار کرتا ہے. ایرائیون اللائی بولنے والا بھی بے وقوف کیا بولتا ہے؟ مرنم مرکد. مرنم کیا بولتے ہیں؟
مرن مرن ہاں مرن، موت کو مانتا ہے. کیسا پاگل ہے. موت ایک سلبی چیز ہے، عدمی صفت ہے، اسے تو مانتا ہے، خالق کائنات کو نہیں مانتا. اگر وہ مارنے والا نہ ہوتا، ممیت نہ ہوتا تو موت کیسے ہوتی؟ تو بندگان خدا عرضے کر رہا تھا، خود کو مانتا ہے، خدا کو نہیں مانتا. خود کو مانتا ہے، خدا کو نہیں مانتا. ہمارا وجود ہی خدا کو ماننے پر ہمیں مجبور کرتا ہے. تیرے پرتاؤ سے آیا ہوں میں بھی، تو نہیں ہے تو کہاں ہوں میں بھی. تو بندگان خدا عرضے کر رہا تھا کہ موت تو آئے گی، تم جس موت سے ڈر کے بھاگتے ہو، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، تم سے گلے ملنے والی ہے، تم کو آ کے تم بوسہ دینے والی ہے، پیار کرنے والی ہے، لپٹ لینے والی ہے. یہ ایک معنی یہ ہوا. ملاقن، لاقا یلاقی، ملاقاتن فہوا ملاقن، ولوقیا یلاقا ملاقاتن فہوا ملاقن. ملاقن الامر منہ لاقی والنہی عنہ لا تلاقی. حرف صغیر. کیا کریں، پڑھانے والے نے کچھ ایسا پڑھا دیا کہ بھولتا نہیں ہے ذہن سے، کیا کریں. تو عرض کر رہا تھا ملاقی مضارع کا سے مشابہ ہے، اس میں فاعل فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملنے والی ہے زمانے آئندہ میں، مستقبل میں. یہ معنی بھی ہے، وہ تم سے ملنے والی ہے، یعنی اب مل رہی ہے تم سے. جیسے میں نے پہلے ہی کہا نا، مسلمن کے معنی دو ہیں. آئندہ اسلام لانے والا، اسلام مسلمن اسلام لانے والا. اسلام لانے والا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ آئندہ اسلام لائے گا، اور اب جو حالت اسلام میں اسے کیا بولیں گے؟ مسلمن بولیں گے. ساجدن کیا معنی ہے اس کے؟ ساجدن سجدہ کرنے والا. سجدہ کرنے والا کا لفظ بتا رہا ہے کہ آئندہ یہ مرد سجدہ کرنے والا ہے، یہ مرد سجدہ کرنے والا ہے. تو یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ مرد اب سجدہ نہیں کر رہا ہے، آئندہ سجدہ کرنے والا ہے، فیوچر میں سجدہ کرنے والا ہے. یہ معنی بھی ہوا. پھر یہ مرد سجدہ کرنے والا ہے، اسے بھی بولیں گے جو سجدہ کر رہا ہے، سجدے کی حالت میں، اسے بھی بولیں گے یہ ھذا ساجدن، یہ سجدہ کرنے والا ہے. بیٹھے. زید بیٹھا ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ اگر نہیں سمجھ میں آئی یہ بات تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. زید بیٹھا ہوا ہے، عربی میں اسے کیا بولیں گے؟ زید بیٹھا ہوا ہے، عربی میں کیسا بولیں گے؟ زیدن جالسن. زید بیٹھنے کی حالت میں ہے، کیا بولیں گے؟ زیدن جالسن. موت ملنے والی ہے، کیسا بولیں گے؟ الموت ملاقن. اب تو سمجھ میں آ گیا نا. زید بیٹھا ہوا ہے، کیا بولیں گے؟ زیدن جالسن. اچھا، جبار بھائی کھڑے ہوئے ہیں. جبار بھائی کھڑے ہوئے ہیں، کیا بولیں گے عربی میں؟ کیسا بولیں گے؟ جبارن قائمن. یا دوسرا لفظ کیا ہے؟ جبارن مظہر. جبار کھڑے ہوئے ہیں، دوسرا لفظ کیا ہے؟ قائمن کے لیے. جبار بھائی کھڑے ہوئے ہیں، جبار کھڑا ہوا ہے، کیسا بولیں گے عربی میں؟ مولانا واقفن. جبارن واقفن، جبار کھڑا ہوا ہے. وہ کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت کیا کہیں گے؟ جبارن واقفن. راسخ شاہ صاحب سے میں مل رہا ہوں، راسخ شاہ صاحب میرے سے مل رہے ہیں، تو میں کیا بولوں گا؟ راسخ شاہ صاحب ملاقن. راسخ شاہ صاحب ملنے والے ہیں، مل رہے ہیں. تو ملنے والے کے دو معنی ہوئے، ملنے والا ہے، ملنے والا، اس کے دو معنی ہوئے. آئندہ ملنے والے کو بھی ملنے والا کہتے ہیں، اب جو مل رہا ہے اسے بھی ملنے والا کہتے ہیں. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جو جن کے سمجھ میں نہیں آئے وہ ذرا پچھتاؤ، وہ ذرا غمزدہ ہو جاؤ اس واسطے. اور کوشش کرو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ.
قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اے محبوب تم فرما دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم سے ملنے والی ہے، یعنی مل لے کر ہے، وہ تمہیں ملنے والی ہے، آئندہ ملنے والی ہے، وہ معنی بھی ہے اب ملنے والی ہے۔ اب پھر اس کے اندر آئندہ کا معنی جو ہوتا ہے، مستقبل کا معنی جو ہوتا ہے وہ مجازی ہوتا ہے، حال کا معنی جو ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے، یہ بھی ہے۔ علماء کرام کے لیے یہ نعمت غیر مترقبہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو عالم ہوگا وہ سمجھے گا۔ اے محبوب تم فرماؤ کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو تم کو ملی ہوئی ہے، تم کو لپٹی ہوئی ہے، تم سے گلے مل چکی ہے، تمہارے ساتھ ہے وہ موت، تمہاری ذاتی صفت موت ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت کا پرتو تم میں ہے حیات، تم اب بھی موت کی حالت میں ہی ہو، وہ اللہ کی حیات کا پرتو تمہارے اندر ہے، اس واسطے تمہاری موت نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں زندگی کی حالت میں رہتے ہوئے بھی ان کی ذاتی صفت چونکہ موت ہے، اور ذاتی صفت کسی ذات سے جدا نہیں ہوتی، کسی ذات کی ذاتی صفت کبھی اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی، تو اب جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ الائیو ہوتے ہوئے بھی ڈیڈ ہیں۔ میرے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، ایک دو صحبتوں میں کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ عطر ہے، یہ عطر ہے، اس میں خوشبو ہے، یہ میں نے ہاتھ پر لگا لی، ہاتھ پر، اب ہاتھ مہک رہا ہے نہیں مہک رہا ہے؟ مہکتے ہوئے بھی ہاتھ مہک سے خالی ہے، مہکنے کی حالت میں بھی ہاتھ مہکنے سے خالی ہے، کیونکہ وہ خوشبو جو ہے عطر کی ذاتی صفت نہیں، وہ خوشبو جو ہے وہ عطر کی ذاتی صفت ہے، ہاتھ کی ذاتی صفت نہیں، تو ہاتھ مہکتی ہوئی حالت میں بھی مہک سے آ رہی ہے۔ اسی طرح زندگی تمہاری ذاتی صفت نہیں، کسی کی ذاتی صفت تم میں جلوگر ہے، لہذا تم زندگی کی حالت میں بھی چونکہ تمہاری ذاتی صفت موت ہے، اس لیے زندہ رہتے ہوئے بھی تم مردہ ہو۔ نہیں سمجھ میں آتا، تعلیمات میں آؤ، بیٹھو، سیکھو، سمجھو، اسی لیے تم کو زندگی ملی ہے، دنیا داری کرنے کے لیے زندگی نہیں ملی ہے، وقت بیکار مت کرو، یہ تعلیم جہاں ملتی ہے وہاں حاصل کرو، یہ معرفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا ہی کیا ہے معرفت کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون۔ یہ تشویقی کلمات ہیں آپ کو شوق دلانے کے لیے، یہ باتیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو سمجھنے کی کوشش کرو، مذاکرہ کرو، سمجھنے اللہ سے دعا کرو، مولا تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے، بول رہا ہے، اور ہم ہیں کہ کمل، میں دوسری مثال نہیں دیتا، کسی جانور کی مثال نہیں دیتا، کمل جس طرح پانی میں رہتا ہے نکالو پھر بھی کمل ہیں آپ، کیا ہے؟ تو کمل نہ بنو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ انسان چونکہ اس کی ذاتی صفت کیا ہے؟ ہاں موت، جزاک اللہ، دیکھو کل آیا آج بول رہا ہے، ماشاءاللہ، یہ نیا ذہن، ذاتی صفت چونکہ اس کی موت ہے، اس واسطے وہ زندگی کی حالت میں بھی موت سے جدا نہیں رہ سکتا ایک لمحے کے لیے۔ مسجد ہے نا، مسجد میں اجالا ہے یا اندھیرا؟ جی جو اردو بولنے والے ہیں، اجالا، مسجد میں لائٹ ہے یا نہیں ہے؟ مسجد روشن ہے، روشن ہے۔ یہ روشنی مسجد کی ذاتی صفت ہے؟ ان لوگوں کو بولنے کا موقع دو جو اب تک بولے نہیں ہیں، جن کو جواب معلوم وہ بول دیا تو فائدہ کیا ہے؟ یہ لائٹ جو ہے مسجد کی ذاتی صفت ہے، یعنی لائٹ مسجد کے در و دیوار میں سے پھوٹتی ہے،
تو یہ منور ہونا، یہ روشن ہونا، یہ اجالا دار ہونا، یہ مسجد کی ذاتی صفت نہیں. بات سمجھ؟ اب یہ بلب جل رہے ہیں، خمخمے روشن ہیں، اس واسطے مسجد روشن. بلب اگر آف کر دیے جائیں، اندھیرا. اندھیرا. کیا مطلب بھائی؟ یہ آپ کر دیں گے تو اندھیرا ہو جائے. خاص مدراس کا لہجہ ہے، خاص. اندھیرا ہو جائے گا نا. یہ بلب جل رہے ہیں، بلبوں کو، تمام بلبوں کو اگر مین مسجد کا آف کر دیا جائے، مین سوئچ، تو بلب ایک لخت بجھ جائیں گے. ایک کا ایک. صادق صاحب بجھ جائیں گے. اندھیرا آ جائے گا، روشنی چلی جائے گی، اندھیرا آ جائے گا. یہ اندھیرا جو ہے اتنی جلدی آ گیا، بلب آف کرتے ہی اندھیرا آ گیا، اتنی جلدی آ گیا. بلب آف کرنے کے فوراً بعد آ گیا اندھیرا. بلب آف کرنے سے پہلے یہ اندھیرا کہاں تھا؟ حامیم صاحب آپ یہ انگریزی میں بولو. بلب آف، تمام جتنے بھی بلبز ہیں، ٹیوب لائٹس ہیں، ان کو آف کیا. الیکٹریسٹی آف کی میں نے، یعنی جو مین سوئچ ہے اسے آف کر دیا، تو جتنے بھی بلبز ہیں وہ آف ہو گئے. آف ہوتے ہی اندھیرا آیا. آف کرتے ہی فوراً اندھیرا آیا، ڈارکنیس آ گیا، اٹر ڈارکنیس. اٹر ڈارکنیس آ گیا. تو یہ ڈارکنیس کہاں تھا جو یہاں آیا؟ امتا ہے. اس واسطے سوال کرے تو ذرا زندہ ہوں گا. ہاں جواب دو. بھئی اب روشنی ہے، بلب آف کرنے کے بعد اندھیرا آ جائے گا نا. وہ اندھیرا کہاں سے آئے گا؟ یہاں ینگند ورو اندھیرا. دوسرا جواب نہیں دینا، ان سے سوال. پوں نہیں. لائٹ آف کرتے ہی اندھیرا آ جائے گا. کہاں سے آئے گا وہ؟ کہ لائٹ اب ہے نا مسجد میں. آپ سمجھ رہے ہیں اتنا ہی کہ لائٹ ہے. سائنس جاننے والا، سائنسدان جو ہے، سائنس سے کا علم رکھنے والا یا عقل سلیم رکھنے والا جانتا ہے کہ اب اس وقت جبکہ مسجد میں روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود مسجد میں اندھیرا بھی ہے. اور جب لائٹ آف ہو جائے گی، سوئچ آف کر دیا جائے گا، مین سوئچ، لائٹیں چلی جائیں گی، بلب جو ہے بجھ جائیں گے تمام کے تمام، اس وقت وہ ظاہر ہوگا. کہیں سے آتی نہیں ہے اندھیارا، کہیں سے آتا نہیں ہے. اندھیاری کہیں سے آتی نہیں ہے. ڈارکنیس کہیں سے آتا نہیں ہے. تاریکی اور تیرگی کہیں سے آتی نہیں ہے. تاریکی اور تیرگی ہر مقام کی ذاتی صفت ہے. اس مسجد کی بھی ذاتی صفت جو ہے وہ اندھیرا پن ہے، تاریکی ہے، ڈارکنیس ہے. روشنی اس مسجد کی ذاتی صفت نہیں، ذاتی صفت نہیں. اسی لیے پیسے دے کے خریدتے ہیں روشنی. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ مسجد ہی میں روشنی رہتی تو کبھی مسجد میں اندھیرا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب جبکہ مسجد کو روشن کیا گیا ہے مانگے کی روشنی سے، دوسری ذات کی روشنی سے، یہ کرنٹ کی روشنی ہے جو یہاں چمک رہی ہے، مسجد کی روشنی نہیں ہے. کرنٹ کی روشنی سے مسجد منور تو ہے، رہتے ہوئے بھی مسجد کی ذاتی صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ بازو والوں سے سن کو بھی نہیں بولتا ہے. وہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے. وہ اندھیرا کہاں گیا؟ کہیں گیا نہیں. اگر چلے جاتا اندھیرا روشنی کی وجہ سے تو بلب آف کرنے کے آدھے گھنٹے کے بعد آنا. سوئچ، مین سوئچ آف کرنے کے بعد روشنی اب گئی ہے بھائی. ہاں بڑا بھائی گیا ہے، چھوٹا بھائی آئے گا. کہاں سے آنا؟ سیدا پاٹ سے آنا، کرم پیٹ سے آنا. تو اب روشنی گئی ہے، اب اندھیرا آئے گا نہیں. روشنی جاتے ہی نہیں سر نکالتا.
اسی طرح تمہارے اندر کفر ہے، ایمان رسول اللہ کا پرتو ہے، اگر وہ اپنا پرتو ہٹا لیں تو اندر سے جھانکے گا. بات سمجھ، تمہارے اندر گناہ ہے، تمہاری ذاتی صفت ہے، ارے نیکی ہے، رسول اللہ کی دین ہے، ان کا پرتو چمک رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، رسول اللہ موجود ہیں، انہوں اپنا پرتو ڈال رہے ہیں، وہ اپنا پرتو ڈال رہے ہیں، وہ ذرا اپنا پرتو کھینچ لیں تو پھر تم شراب پیو گے، چوری کرو گے، کفر بکو گے، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، زنا کرو گے، قتل ناحق کرو گے، ہر طرح کی بدعنوانی کرو گے. اسی طرح بندگان خدا، یہ کرنٹ جو ہے جب چلا جائے گا تو اندھیرا آ جائے گا. تو اب جب کہ اجالا ہے اس وقت بھی اندھیرا یہی موجود ہے، لیکن یہ اجالے کا کمال ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اندھیرے کو چھپا دیتا ہے، اندھیرے کو. تو اسی طرح اللہ تعالی کی ذاتی صفت ہے حیات، اس کی حیات کا پرتو ہے، یہ اس کی حیات کا شیڈو ہے، اس کی حیات کا کے ریز ہیں، اس کی حیات کا رے ہے جو ہماری حیات بن کے چمک رہا ہے. تو ہم زندہ ہیں، لیکن جس طرح اس مسجد میں روشنی کی حالت میں بھی اندھیرا باقی ہے، اسی طرح ہم زندگی کی حالت میں بھی مردے کے مردے ہی ہیں. جب اللہ اپنی زندگی چھین لے گا موت کے وقت پر، تب ہماری مردگی دکھے گی. تو بندگان خدا عرض کر رہا، اللہ فرماتا ہے کہ جس موت سے بھاگ رہے ہو اب بھی وہ موت تم کو لپٹی ہی ہوئی ہے، وہ موت تمہارے ہر جگہ موجود ہے، تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک موت طاری ہے تم پر. یہ ہمارا کمال ہے کہ مردے کو ہم زندہ رکھے ہوئے ہیں، مردے کو ہم چلا رہے ہیں، مردے کو ہم مردہ چل رہا ہے، مردہ بول رہا ہے، مردہ. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ اندر ہیں تو ان کی وجہ سے زندگی تم میں ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر عالم غیب و شہادت کی طرف تمہیں لوٹنا پڑے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون، بس تمہیں وہ بتا دے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے. تمہاری زندگی نہیں تھی تو پھر تمہاری جو نیکیاں ہیں وہ کس کی نیکیاں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد، نماز کو، خطبے کو اللہ کی یاد بتا رہا ہے. خطبے کو، نماز کو، جمعہ کی اللہ کیا بتا رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا خطبے کا بہانہ ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ خطبے کے بہانے سے خدا کو یاد کرنا ہے، نماز جمعہ کے بہانے سے خدا کو یاد کرنا ہے، نماز میں خدا کو یاد کرنا ہے، خطبے میں خدا کو یاد کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم چاہو. تو جب پہلی اذان ہوتی ہے، جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں. پہلی اذان ہو جائے تو رفیق بھائی دکان بند کر دینا. پہلی اذان دے کو بھی ختم ہو جاتا، دکان کھلا رکھ. پھر بھی اللہ والے نماز کے پابند نہیں. یاد رکھیں کہ اذان اول ہوتے ہی بیع و شراء حرام ہو جاتی ہے، بیپار کرنا ناجائز ہو جاتا ہے. جو میرے بیپاری بھائی ہیں، ویاپاری گھر، تو ان کو چاہیے کہ اپنی دکانیں کلوز کر دیں. عرض کر رہا تھا، اذان، پہلی اذان ہوتے ہی وہ امام کے سامنے کھڑے رہ کے اذان، دوسری اذان دیتا نا مؤذن، وہ نہیں. پہلی اذان جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی بیپار بند کر دینا ہے، بیپار کلوز. ہاں، اگر آپ کا نابالغ بچہ ہے وہ بیپار کر سکتا ہے، نابالغ بچہ، بالغ نہیں ہوا وہ بچہ، تو البتہ بیپار جاری رکھ سکتے ہیں آپ. اور اس سے بھی خریدے گا کون؟ بالغ آدمی نہیں خرید سکتا، نابالغ بچہ خرید سکتا ہے، یا عورتیں خرید سکتی ہیں، ان پر جمعہ نہیں ہے، عورتوں پر جمعہ نہیں. ہاں، تو عرض کر رہا تھا، پہلی اذان ہوتے ہی اللہ فرماتا ہے جمعہ کے لیے آؤ، وذروا البیع، اور بیپار چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون،
یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. فَإِذَا خُذِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب یہاں بھی ایک مسئلہ سمجھانا ہے. جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ ہو گئی، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، دعا سلام سب ہو گیا، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں کیا کرو؟ پھیل جاؤ. تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اب جمعہ کے بعد ہم کو بیپار کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ فرماتا فَانْتَشِرُوا